بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. صدق رسول النبي الكريم. بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 271 باب الاعتکاف فی العشر الاواخر. اس میں یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور امہات المؤمنین میں سے ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف فرمایا کرتی تھیں. تو عام سالوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں کے اعتکاف کرتے اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوا آپ نے آخری 20 دن کا اعتکاف فرمایا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی ایک دن کا نفلی اعتکاف کرے گا تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ وہ جہنم سے 3 خندقیں دور ہو جائے گا، اور ایک خندق کی چوڑائی زمین آسمان کی چوڑائی سے زیادہ ہے. تو اب وہ نفلی اعتکاف کا اتنا ثواب ہے تو یہ تو سنت موقدہ اعتکاف ہے، اس کا کتنا زیادہ ثواب ہوگا. معتکف مسجد میں رہتا ہے اور گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. وہ معتکف کے لیے بڑا موقع ہوتا ہے کہ وہ خوب اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، دعائیں مانگ سکتا ہے، مراقبہ کر سکتا ہے اور دینی علم سیکھ سکتا ہے. اس لیے یہ موقع کبھی کبھی آتا ہے، موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. رمضان کی مبارک گھڑیاں اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہی ہیں. اب اس آخری عشرے میں اگر اعتکاف کر لیا جائے تو کتنی بڑی نعمت ہوگی. اس لیے خود بھی اعتکاف کا اہتمام ہو، گھر کی مستورات کو متوجہ کیا جائے کہ وہ گھر کے اندر ایک چٹائی ڈال لیں کونے میں اور وہاں وہ اعتکاف کر سکتی ہیں. تو اعتکاف کے اندر اعمال کریں گی، دعائیں مانگیں گی، تو اس سے جن نے اعتکاف کیا یا جنہوں نے اعتکاف کرنے والوں کو تیار کیا ان سب کو ثواب ملے گا. تو ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو ہی نئی ویڈیو بنے تو آپ کو پہنچے. تو ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ.